مریم صاحبہ، سب سے پہلے مجھے یہ فرما دیجئے، بشریٰ بی بی کو دوبارہ جیل میں تقریباً اب 100 دن ہو گئے ہیں، صحت کیسی ہے ان کی؟ اس بار تو انہیں جیل حکام سے شکایت نہیں ہے کوئی؟ جی السلام علیکم جی 100 دن بے گناہ ایک انسان کو قید کیا ہوا ہے تو اب کیا کہیں. اور شکایت بی بی نے پہلے بھی خود وہ اتنا نہیں کرتی جتنا ظاہری بات ہے. بینگ اے فیملی ہم لوگ کو احساس ہوتا ہے ان کا، وہ تو بہت صبر میں گزارتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ان کو اتنا پوائزن کیا گیا، پھر میڈیکل کیئر نہیں دی گئی. ابھی بھی افواہیں اڑائی جاتی ہیں کہ جی وہ بڑی لگزوریس قسم کا ان کو جیل سیل دیا گیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ صبر و شکر سے جو بھی ہے اپنا ڈٹ کے کھڑی ہیں عمران صاحب کے ساتھ اور جیل گزار رہی ہیں. کچھ انہوں نے سہولیات کے لیے بھی ڈیمانڈ کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اس کے لیے ایک درخواست بھی انہوں نے دائر کی تھی، تو کیا سہولیات ہیں جو کہ مانگ رہی ہیں بشریٰ صاحبہ؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں غالباً انہوں نے درخواست کی تھی. دیکھیے ان کو جو بیسک سہولیات ہوتی ہیں، فار ایگزامپل لاسٹ ٹائم ان کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیمنٹ کا جیسے بنی ہوتی جگہ، اس کے اوپر ایک پتلا سا گدا ہوتا ہے. اور لاسٹ ٹائم بھی جب ان کو سردیاں تھیں تو ان کو ایک بالکل پتلی سی رضائی دی گئی تھی جو کہ رف تھی. آپ کو پتہ ہے ان کے سیل میں ہیٹر تو ہوتا نہیں ہے اور گرمیوں میں نہ کوئی ان کو ایسی کولنگ فیسلٹی ہوتی ہے. اور وہ مجھے تب انہوں نے بتایا تھا جب وہ جیل سے بریفلی ان کو وہ آئی تھی باہر کے، جب وہ کورٹ کیس کے لیے آتی تھی تو وہ جو گدا ہوتا تھا اس کے اوپر بھی پانی ڈال دیا جاتا تھا سردیوں کے دنوں میں تاکہ وہ واپس جائیں تو وہ سو نہ پائیں، یا گٹر کا ڈھکنا کھلا ہوا ہوتا تھا اور چوہے پھیر رہے ہوتے. تو وہ ایسی کوئی فیسلٹیز کی کوئی وہ ایسا لگزوریس فیسلٹیز کی آس نہیں کرتی ہے. بس یہی ہوتا ہے کہ جی گھر سے کپڑے چلے جائیں بھول کے اور اس طرح کی چیزیں. باقی کوئی ایسی خاص انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہیں کوئی بہت لگزوریس قسم کی فیسلٹیز چاہیے جیل میں. صحیح. ٹی وی وغیرہ کے حوالے سے یا اے سی کے حوالے سے انہوں نے اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے؟ ناٹ دیٹ آئی نو آف. مجھے نہیں پتا آپ کون سی ان کی اپلیکیشن کی بات کر رہی ہیں. ناٹ ٹو مائی نالج. شاید کسی لائر نے اپنی طرف سے کوئی پٹیشن فائل کیا تو مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. لیکن ناٹ ٹو دا فیملی، انہوں نے ہمیں نہیں کہلوایا کچھ بھی ایسا. صحیح. اچھا مریم صاحبہ یہ بتائیے، بشریٰ صاحبہ کے ملاقاتی کون ہیں؟ کون ان سے ملنے جا سکتا ہے ایزیلی؟ اور کیا انہیں روکا تو نہیں جاتا؟ کیونکہ پچھلے دنوں فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ بشریٰ صاحبہ نے ان سے پوچھا کہ اگر میرے گھر والوں کو یا میرے ملاقاتیوں کو آنے نہیں دیا جاتا تو آپ کیسے آ جاتے ہیں؟ مجھے اگین کیونکہ آئی واز ناٹ ان دیٹ ٹاک، فیصل صاحب کی میں نے بات نہیں سنی. آئی تھنک وہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جو خان صاحب کی ملاقات کی لسٹ ہے، کیونکہ اس دن وہ خان صاحب اور بی بی جو تھے کہ وہ لائر سے میٹنگ کرتے ہیں کیونکہ کیسز ہوتے ہیں تو وہ اس سے نہ کٹھے تھے. ہماری فیملی کو جیسے خان صاحب کی فیملی میں سے بھی سب کو نہیں روکا جاتا، اسی طرح ہماری فیملی میں سے بھی 2 لیڈیز جاتی ہیں فیملی کی جو ملنے کے لیے، اور کبھی روکا جاتا ہے اور کبھی نہیں روکا جاتا. لاہور سے جاتی ہے فیملی، پھر آگے سے ان کی ڈسکشن ہوتی ہے کہ وہ ملنے دیں یا نہ ملنے دیں. ہفتے میں 1 دن ملاقات ہوتی ہے آدھے گھنٹے کی. بائی دا ٹائم جو چیکنگ اور وہ کا ٹائم گزرتا ہے تو 15-20 منٹ رہ جاتے ہیں جو ریگولر ملاقات کے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی کورٹ کیسز کے دوران فیملی چلی جاتی تھی، وہ بھی آپ کو آج کل پتہ ہے کہ ٹرائلز نہیں ہو رہی ہیں تو وہ بھی ٹائم نہیں ہوتا. تو ملاقات جیسے ہے، جیسے خان صاحب کے آپ کو پتہ ہے کہ علیمہ آپا پہ پابندی تھی، باقی 2 سسٹرز پہ نہیں تھی. تو اسی طرح اب آئی ڈونٹ نو کہ کب کس وقت کیا ہو جاتا ہے، وہ تو آگے ان کی ڈسکریشن ہے کہ ملنے دیں یا نہ ملنے دیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ یہ خان صاحب سے ملاقات اسپیشلی ان کی بہنوں کے حوالے سے، وکلا کے حوالے سے، پارٹی رہنماؤں کے حوالے سے، جب ملاقات کا دن ہوتا ہے یعنی منگل کا دن اور جمعرات کا دن، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زیر بحث آ جاتا ہے سارا کا سارا معاملہ. پارٹی کے اندر بھی پھر معاملات شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پر کسی کو کہا جاتا ہے کہ جو جا رہا ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، جو نہیں جا رہا وہ کمپرومائز نہیں ہے. تو مریم صاحبہ یہ لسٹس کہاں سے آتی ہیں؟ کس کو جانے دیا جاتا ہے، کس کو نہیں جانے دیا جاتا، روکتا کون ہے؟ سبھی کا سب جو ہے نا یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے. کل علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ وکلا سے ملاقات ہونے تک کسی اور کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اتفاق کرتی ہیں ان کی اس بات سے؟ جو کورٹ کیس جیسے علیمہ آپا کہہ رہی تھی کہ کورٹ کیس ڈسکس کرنے کا ٹائم تھا، اگر بہت سارے اور لوگ چلے جائیں تو کورٹ کیس کی ڈسکشن کا ٹائم نہیں ملتا. سو آئی تھنک کہ یہ کورٹس کو دیکھنا چاہیے کہ جب جو پولیٹیکل جو میٹنگز ہیں جو خاص صاحب کو الاؤڈ ہیں اس کے لیے الگ ٹائم ہونا چاہیے، اور جو ان کے کیسز ڈسکس کرنے کے لیے، کیونکہ خاص صاحب کے اوپر اتنے سارے بی بی کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں
ان کو ڈسکس کرنے کے لیے لائرز کو الگ سے ٹائم ملنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائم بھی ایلوکیٹ نہیں کیا جاتا. تو آپ سوچیں کہ اگر ایک قیدی ہے جو ٹرائلز آپ کے ادھر ہی ہو رہے ہیں اور آپ کو ٹائم بھی نہ دیا جائے لائرز کے ساتھ، تو اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ جو ٹائم لائرز کے ساتھ ہوتا ہے اس میں بھی پولیس وغیرہ سب کھڑی ہوتی ہے. ایون جب فیملی کی میٹنگز ہوتی ہیں، میری فیملی ہو تو جب وہ لوگ چاہتے ہیں تب بھی پولیس ویمن وہاں پہ رہتے ہیں، اور ٹائم کبھی بھی انف ہوتا ہی نہیں ہے نا لوئر سے ڈسکشن کے لیے. فیملی میٹنگ میں بھی 15 منٹ، اور آپ دیکھیں کہ کتنی دور سے ٹریول کر کے فیملیز جاتی ہیں، لیکن وہی ہوتا ہے کہ بہت ریسٹرکٹڈ ٹائم ملتا ہے فیملی میٹنگ کے لیے. جی مریم صاحبہ، شیر افضل مروت جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اہم حصہ تھے، اب پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہے لیکن نیشنل ممبر اسمبلی ابھی تک ہیں. اب ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بڑے سخت احکامات دیے تھے پارٹی کے رہنماؤں کو کہ ان کے فون نمبرز تک بلاک کر دیے جائیں، ان کے فون نہ اٹھائے جائیں، ان کی ہدایات کو نہ سنا جائے. تو اب جب ملاقات نہیں ہوتی تو اس سے ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ شاید خان صاحب خود ہی ان سے ملنا نہیں چاہتے، اسی وجہ سے ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی. نہیں، ناٹ ایٹ آل. کیوں خان صاحب نہیں ملنا چاہیں گے علیمہ آپا سے؟ ان کی بڑی بہن ہے، خان صاحب کے لیے اتنی آواز اٹھا رہی ہیں، ورکرز کا اتنا ٹرسٹ ہے ان کے اوپر، تو یہ بالکل ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خان صاحب نہیں ملنا چاہیں. اور خان صاحب اگر نہیں ملنا چاہتے تو وہ اندر سے کیوں لائرز کو کہتے کہ جی آپ اس کو پرسیو کریں گے کہ ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی بھی کوئی بھی بات ہے. اور شیر مروت صاحب کیوں یہ کہہ رہے ہیں، مطلب میں نے ان کی میں نے سنا نہیں ان کی اسپیچ کو، میں نے دیکھا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خان صاحب نے کہا کہ ان کے فون نہ اٹھائیں یا اس طرح. آئی ڈونٹ بلیو سو. خان صاحب ایک چیز کے بارے میں بڑے پرٹیکولر ہیں اور تھے کہ فیملی جو ہے وہ پالیٹکس میں نہیں کرے، اور میرا نہیں خیال کہ علیمہ آپا یا میں جب ہم کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو ہم پالیٹکس میں کوئی انٹرفیئر یعنی پارٹی کے میٹرز میں انٹرفیئر کرتے ہیں. ہم لوگ اچھا تو ظاہر بات ہے مریم خان صاحبہ، صاحب یہ والی جو علیمہ خان صاحبہ کی ہدایات ہیں نا، جس وقت شیر افضل صاحب پارٹی کا حصہ تھے تو اس وقت بھی ایسی ہدایات جو ہیں وہ جیل سے آتی رہیں اور رپورٹ ہوتی رہیں. اب مجھے یہ فرمائیے کہ شیر افضل مروت صاحب نے بشرا صاحبہ کے حوالے سے بھی ایک اور انکشاف کیا یا ایک اور دعویٰ کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہی بشرا صاحبہ کے خلاف استعمال ہو رہا تھا، تو یہ کون کروا رہا تھا بشرا صاحبہ کے خلاف استعمال؟ میں نے تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو بشرا صاحبہ کے خلاف لکھتے ہوئے کچھ نہیں دیکھا. آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا، اگر آپ کا مطلب پی ٹی آئی کا آفیشیل سوشل میڈیا ہے تو وہ تو کبھی بھی بی بی کے خلاف ظاہری بات ہے استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خان صاحب ان کی اتنی رسپیکٹ اور عزت کرتے ہیں، اور بشرا عمران نے کچھ ایسا کیا بھی نہیں کہ ان کے خلاف بات کی جائے. اور باقی دوسرا یہ کہ جو ان آفیشیل پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ملینز آف یوزرز ہیں، ان میں اگر کوئی یوزرز اپنے اون پہ کچھ بات کرتا ہے تو وہ یہ ان کا پروگیٹو ہے کہ وہ اپنے اوپینین کو ایکسپریس کرتے ہیں، لیکن اس کو آپ پی ٹی آئی آفیشیل سوشل میڈیا نہیں کہہ سکتے. یہ بھی دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ بشرا صاحبہ وزیر اعلیٰ کے پی کے یعنی علی امین گڈھاپور صاحب سے بڑی ناراض ہیں. Is it true؟ اگر بشرا عمران ان سے بہت زیادہ ناراض ہیں یا تھیں تو ظاہر بات ہے انہوں نے خان صاحب کو کمیونیکیٹ کیا ہوگا، اور اگر ان کی ناراضگی حق بجانب ہوگی اور کوئی ایشو ہوگا تو خان صاحب اس کا خود ہی نوٹس لے چکے ہوتے یا لیں گے. اس بارے میں بشرا عمران جو ہے انہوں نے کبھی اس طرح اوپنلی علی امین صاحب کے اگینسٹ کوئی بات کی نہیں ہے، اور اگر کی ہوگی تو انہوں نے اگر ان کے دل میں کچھ ہوگا تو ڈیفینیٹلی خان مریم صاحب کو صاحبہ، آپ بتائیں کی گی. بات کو یوں لے لیں کہ اگر بشرا صاحبہ ناراض ہوتی وزیر اعلیٰ سے تو پھر وزیر اعلیٰ نہ ہوتے. نہیں، آپ ایسا نہیں کہہ سکتی، کیونکہ بشرا عمران جو ہے کانٹرری ٹو ورڈ پیپل سے وہ خان صاحب کی ڈیسیجن میکنگ کو اتنا امپیکٹ اس طرح نہیں کریں گی کہ اگر ان کو کوئی پسند نہیں ہے تو وہ انسان جو ہے وہ خان صاحب کا اپنا ڈیسیجن ہوگا. اگر کسی چیز پہ کچھ بیوی کو لگے بھی کوئی اعتراض ہو، یعنی میرا تو خیال نہیں ہے کہ ان کو تھا 26 نومبر کے اوپر جو بھی ان کی اپریہنشنز تھیں وہ بھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں خان صاحب کو بتاؤں گی، بیکاز اس وقت میں نے ان کو انکریج کیا تھا کہ آپ ایک انٹرویو دے دیں ٹی وی پہ تاکہ سب کو سچ پتہ لگے کہ اس دن ہوا کیا تھا. تو شی سیڈ کہ نہیں، میں خان صاحب کو ہی بتاؤں گی اور وہی ڈیسائیڈ کریں گے. تو وہ اس طرح کے نہیں کرتی ہیں، وہ فیصلہ نہیں کرتی ہیں، خان صاحب کا ہی الٹیمیٹلی فیصلہ ہوگا. اچھا مریم صاحبہ، 26 نومبر پر جو اسٹانس وزیر اعلیٰ کا رہا، بشرا صاحبہ اس سے ناراض تھیں، یہ تو ہے نا، اور وہ پھر انہوں نے خان صاحب تک بھی اپنے گریونسز پہنچائے علی امین صاحب کے حوالے سے.
سب کا سٹانس مجھے نہیں پتا کہ اس پہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ ڈفرنس تو کوئی نہیں تھا سٹانس میں. ظاہری بات ہے جب وہاں پہ فائرنگ ہوئی اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بشرا عمران کو ان کی ول کے اگینسٹ وہاں سے ریموو کیا گیا تو اس پہ ظاہری بات ہے وہ وہاں سے نہیں جانا چاہ رہی تھی اور دیٹ واز دی ڈفرنس کہ وہ وہیں پہ رہنا چاہ رہی تھی ڈسپائٹ دا فائرنگ اینڈ آل دیٹ. اور ظاہری بات ہے کہ انہوں نے وہ چیز جا کے تو خاص طور پر پوری جو بھی اس وقت ہیپننگ تو مریم صاحبہ آپ نے مشورہ دیا نا بشرا صاحبہ کو کہ وہ پریس کانفرنس کر لیں ایک ہی دفعہ ساری چیزیں کھل جائیں سامنے آ جائیں تو وہ کیا نکات تھے جن پر آپ نے ان کو کہا کہ آپ پریس سے بات کر لیں؟ جی میں آپ کو بتاتی ہوں. اس رات کو ایک ویڈیو لیک ہوئی کہ جی وہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ بلو ایریا میں کئی ہزار کیمرے لگے ہوئے ہیں لیکن اتفاق کی بات ہے کہ جب بشرا عمران گاڑی چینج کر رہی ہیں تو اسی وقت اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا جہاں ان کی ویڈیو بن رہی ہے کہ وہ گاڑی چینج کر رہی ہیں اور اس کے بعد جا کے جی وہ وہاں سے بھاگ گئی ہیں. تو اس چیز کو میں ان کو کلیریفائی کہہ رہی تھی کہ آپ کریں کہ اس کی جو پہلی گاڑی تھی اس کے ٹائر کو پنکچر کر دیا گیا تھا, لوگوں نے چاقو مارے تھے, پھر ان کو کہا کہ آپ کو گاڑی چینج کرنی پڑے گی, ان کی گاڑی پہ اس سے پہلے بلٹس فائر ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ. اور یہ چیزیں میں ان کو چاہ رہی تھی کہ وہ خود اپنی زبان سے میڈیا کو بتائیں کہ اس رات پہ ان پہ کیسے فائرنگ ہوئی, ان کے اوپر گاڑی کے اوپر کیسے کیمیکل پھینکے گئے, ان کی گاڑی کے ٹائرز کو چاقو مار کے کیسے پنکچر کیا گیا. یہ سب میں چیزیں چاہ رہی تھی کہ وہ بتائیں اور کس میں موقع پہ کون سا لیڈر ان کے ساتھ تھا, کون سا نہیں تھا, کون آگے مریم صاحبہ یہ بھی بتائیے کچھ یہ بھی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں جنرل فیض سے بشرا بی بی صاحبہ کا رابطہ رہا ہے؟ یہ تو چہمگوئیاں ابھی سے تو نہیں ہیں, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ کب سے میڈیا میں اسپیشلی جب فیض صاحب کو گرفتار کیا گیا تو اس دوران میں بڑی افواہیں پھیلائی گئیں کہ جی یہ فیض صاحب جو تھے وہ بلکہ یہ کہا گیا کہ بشرا عمران جو ہے وہ تو ISI کی ایجنٹ ہیں, وہ تو فیض صاحب نے پلانٹ کی تھیں اور تھرو بشرا عمران فیض صاحب جو ہے باتیں منواتے تھے, پھر فیض صاحب کوئی جیل میں ڈال دیا گیا. تو آپ یہ خود دیکھیں نا کہ اس میں خود ہی کچھ لاجک نہیں ہے ان کلیمز میں. چلیے یہ تو کنفرم کر دیں نا رابطہ تھا یا نہیں تھا؟ نہیں میں تو اس چیز کو کنفرم نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے اس بارے میں کوئی نالج نہیں ہے کہ ان کا رابطہ تھا, کیونکہ ان کا رابطہ کیوں ہوگا, خان صاحب اس وقت پاور میں تھے. اگر جنرل فیض کو کوئی بات کرنی تھی تو وہ خان صاحب سے کرتے, بشرا بی بی سے کیوں کرتے. اچھا مجھے یہ بھی فرمائیے گا, پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو جب وزیر اعلیٰ لگایا گیا تو کیا بشرا صاحبہ سے مشورہ کیا تھا خان صاحب نے اور ان کی ریکمنڈیشن پہ عثمان بزدار کو اپوائنٹ کیا گیا بحیثیت وزیر اعلیٰ؟ مجھے اس سے پہلے کوئی علم نہیں ہے کہ بشرا عمران کبھی عثمان بزدار صاحب کو جانتی تھیں. آئی ایم شیور آف اٹ کہ بشرا عمران صاحبہ, کیونکہ دیکھیں ہماری ایک فیملی میری بہن ہے, زیادہ لوگوں کو ہمارے کامن جاننے والے فیملی فرینڈس ہیں. میرا نہیں خیال کہ بشرا عمران اس سے پہلے جو ہے عثمان بزدار صاحب کو جانتی تھی. خان صاحب نے اگر مشورہ کیا ہوگا وہ خان صاحب کو پتا ہوگا, کافی پہلے کی بات ہے, ابھی تو میری بات بھی نہیں ہو رہی بشرا بی بی سے ڈائریکٹلی کہ میں ان سے پوچھ سکوں کہ جی کیا خان صاحب نے آپ سے مشورہ کیا تھا. خان صاحب ہر چیز کے اوپر تو بشرا بی بی سے جیسے کوئی بھی ہسبینڈ ہے کوئی بات کبھی مشورے کی ہو تو کر بھی سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر پولیٹیکل ڈیسیجن جو ہے وہ خان صاحب کو, اگین کانٹرری ٹو واٹ پیپل سے, ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز خان صاحب جو ہے وہ ظاہری بات ہے. خان صاحب اتنے 27 ایئر سے پالیٹکس میں ہیں, دنیا دیکھی بھی ہے انہوں نے, تو وہ ہر چیز پہ ضروری. صحیح. مریم صاحبہ مجھے آخر میں مجھے یہ فرمائیے, ابھی اس وقت گفتگو ہو رہی ہے, مختلف پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے خان صاحب نے ان کو ٹاسک دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی جائے, کوئی اپنے تئیں یہ کوشش کر رہا ہے, لیکن کوشش ہو رہی ہے PTI کے اندر سے. بشرا صاحبہ اس کے حق میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی جائے؟ بشرا عمران جب جیل سے باہر رہی تھیں تب بھی یہ پھیلایا گیا کہ وہ بھی میٹنگز کر رہی ہیں اور بات کر رہی ہیں, تو میں نے ان سے بذات خود پوچھا تھا کہ کیا کچھ ایسے مذاکرات ہو رہے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہو رہے, کچھ بھی نہیں, میں تو کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی. اب اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر خان صاحب نے کسی کو ٹاسک دیا, جو کہ بھی خان صاحب نے ریسنٹلی کلیئر کیا کہ انہوں نے کسی کو نہیں دیا, خان صاحب اگر کہیں گے تو بات ہوگی. اس وقت بشرا عمران صرف خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, جو بشرا بی بی اس حق میں ہے یا نہیں ہے, ان کی اپنی رائے بھی تو ہوگی نا. نہیں ان کی میرے خیال کہ اس میں ان کی کوئی رائے ہونی چاہیے, کیونکہ یہ خان صاحب کا سٹینڈ ہے, خان صاحب کھڑے میں ہیں. وہ میری جہاں تک ان سے بات ہوئی تھی, میں نے آپ کو کہا, انہوں نے پہلے بھی کہا کہ خان صاحب ڈیسیژن لیں گے. خان صاحب کہیں گے مذاکرات ہونے, تو بی بی کو اس میں کیا ہے, وہ آنیسٹلی وہ خان صاحب کی جو ہے ڈائریکشن مریم صاحبہ کرتی ہیں. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا. پروگرام میں موجود تھی, یہاں ہم گفتگو ہو رہی تھی بشرا صاحبہ کے سٹانس کے حوالے سے, وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہیں اس پر بات ہو رہی تھی. پروگرام کے آخر میں ناظرین اب ذرا بات کریں گے